سلام دوستو، اس نئی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بینکنگ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے. ہمارے پاکستان کے کنونشنل بینکس ہو گئے ایچ بی ایل، یو بی ایل، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، یہ بینکنگ سسٹم کس طرح کام کرتا ہے. لوگوں کے پیسے لے کر لوگوں کے پیسوں پر کس طرح اور پیسہ بناتے ہیں. ان کے پاس اپنی کیش منی اتنا نہیں ہوتا، بہت کم ہوتا ہے. یہ لوگوں کے پیسوں پہ آگے جا کر اور پیسہ بناتے ہیں. جو لوگ بینکوں سے وابستہ ہوتے ہیں نا، ان کو یہ بہت گہرائی میں یہ گیم معلوم ہے کہ یہ کس طرح لوگوں سے گیم کھیلتے ہیں. وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں. مان لیا کرو آپ کے پاس ہے 1,00,000 روپے. ایک مثال دیتا ہوں، میرے پاس تو یہ چشمے دیکھے کتنے کا 100 روپے کا بھی نہیں. مان لیا کرو آپ کے پاس ہے 1,00,000 روپے اور آپ اسے کسی کنوینشنل بینک میں ڈپازٹ کرتے ہو. ایچ بی ایل ہوا، یو بی ایل ہوا. تو وہ بینک والے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں. کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے پاس 1,00,000 روپے رکھ دی، ہم سال کے آخر میں آپ کو 3% انٹرسٹ کے ساتھ یہ پیسے واپس دیں گے. 3% انٹرسٹ کا مطلب یہ ہے کہ 3% سود. مثال دیتا ہے، وہ زیادہ ہوتا ہے. 3% سود کے ساتھ آپ کو واپس کتنا پیسہ ملے گا سال کے آخر میں؟ 1,03,000. آپ نے کتنی دی تھی؟ 1,00,000. آپ خوش ہوں گے، 1,03,000 روپے مجھے مل گیا، مطلب کہ 3,000 روپے مجھے پروفٹ ملا اور بینک کو خسارہ ہوا. لیکن بغیر اس طرح نہیں ہوتا. بینک آپ کے پیسے جمع نہیں کرواتے. آپ سے 1,00,000 روپے لی، 10,000 ان لوگوں نے کیش میں رکھی، کیش ریزرو منی جسے کہتے ہیں، اور یہ جو 90,000 ہوتے ہیں نا، یہ کسی دوسرے بندے کو لون دیتا ہے. لوگ جا کر بینکوں سے لون لیتے ہیں. پھر یہ بینک والے ان کے ساتھ کس طرح گیم کھیلتے ہیں. یہ جو 90,000 ہے یہ کسی دوسرے بندے کو قرضہ دیتا ہے اور اسی کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کرتا ہے کہ آپ ہمیں سال کے آخر میں 9%، آپ کے ساتھ جو بات کی تھی 3% کی، ان کے ساتھ جو بات کریں گے وہ 9% کی، کیونکہ وہ پیسے بنانا چاہتا ہے. 9% انٹرسٹ کے ساتھ ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیں سال کے آخر میں 99,000 دیں گے. ہم آپ کو 90,000 دیتے ہیں، سال کے آخر میں آپ ہمیں 99 دیں گے. ان لوگوں نے کتنا پیسہ بنایا؟ 9,000. آپ نے کتنا بنایا سال کے آخر میں؟ 3,000. ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کی؟ گیم کیا. ان لوگوں کو 6,000 روپے پروفٹ ملا. لیکن میرے دوست، یہ تو صرف آپ کے پیسے نہیں ہوتے. کتنے لوگ پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں، لون لیتے ہیں بینکوں سے. اسی وجہ سے بینکنگ سسٹم حرام ہے، حرام. اسلام میں یہ چیز حرام ہے. جتنی اسلامک بینک ہو گئے وہاں پر تو یہ لیگل ہے، یعنی کہ وہ تو آپ کے ساتھ اس طرح کی ڈیل نہیں کرواتے، سود پہ پیسے نہیں دیتے. اسی وجہ سے جو لوگ سیونگ اکاؤنٹس بناتے ہیں یا جو بزنس ہائی کا لیول پہ کرتے ہیں نا، وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ بینکوں میں پیسے ڈپازٹ کرتے ہیں. اگر وہ کام بھی نہ کرے، مان لیا کر 1 کروڑ روپے رکھتے ہیں، 2 کروڑ، کتنا ملے گا ان کو سال کے آخر میں؟ اتنا ملتا ہے کہ ہم سال بھر اگر محنت کریں اسی طرح ہم پروفٹ نہیں بنا سکتے جس طرح وہ لوگ پیسے صرف اکاؤنٹ میں رکھ کر سال کے آخر میں ان لوگوں کو ملتے ہیں. یہ بینکنگ سسٹم اس طرح کام کرتا ہے. آپ سے جو بات کرتا ہے لو انٹرسٹ پہ، جو دوسری کنزیومر کے ساتھ بات کرتا ہے، جو لون لیتا ہے بینک سے، وہ کم پیسے دیتے ہیں. جو میری مثال ہے، ان کو 90,000 دی، آپ سے 1,00,000 لی. ان 90,000 میں ان لوگوں نے 9,000 کمائے اور آپ کو 1,00,000 میں 3,000 روپے دی. یہ گیم ہوتا ہے. ان کے پاس، میں نے پہلے بات کی، کیش ریزرو پرائس بھی ہوتا ہے، منی بھی ان کے پاس ہوتا ہے. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے آج منی ڈپازٹ کیا، آپ نے 1,00,000 روپے بینک میں رکھ دی. خدا نخواستہ اگر کل آپ کو ضرورت پڑا ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، تو آپ جا کر ان سے پیسے واپس لے سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کیش ریزرو منی ہوتا ہے. آپ سے جو پیسے لیتے ہیں وہ تو اور بھی لوگوں کو قرض پہ دیتے ہیں. مان لیا کرو اگر ان کو قرض پہ دیا اور آپ کو ضرورت پڑا تو وہ آپ کو کیا دیں گے؟ اسی وجہ سے وہ لوگ ایکسٹرا منی بھی رکھتے ہیں تاکہ اگر ہمارے کنزیومر کو اگر ضرورت پیش آئے تو ہم ان کو واپس پیسے دیں گے. This is how the banks work. اور یہ حرام ہے. You own this. God